الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دودھ پیتا مدنی منا، 15 سچی کہانیاں۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپس میں ملیں اور ہاتھ ملائیں اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 1، دودھ پیتے مدنی منع نے بات کی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف کے ایک گھر میں موجود تھے کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک منع یعنی انفینٹ کو کپڑے میں لپیٹ کر لایا جو اسی دن پیدا ہوا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس منع سے پوچھا، میں کون ہوں؟ وہ بولا، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو نے سچ کہا، اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایسی شان عطا فرمائی ہے کہ دودھ پیتے مدنی منع نے بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دی۔ آئیے اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اور بھی معجزے سنتے ہیں۔ نمبر 2، مدنی منع کا ہاتھ جل گیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت محمد بن حاطب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری امی جان رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھے بتایا، میں تمہیں لے کر ملک حبشہ سے آ رہی تھی۔ مدینہ شریف سے کچھ دور میں نے کھانا پکایا، اسی دوران لکڑیاں ختم ہو گئیں۔ میں لکڑیاں لینے گئیں تو تم نے ہنڈیا یعنی پاٹ کو کھینچا، ہنڈیا تمہارے ہاتھ پر گر گئی اور تمہارا ہاتھ جل گیا۔ میں تمہیں لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر قربان، یہ محمد بن حاطب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے سر پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا اور تمہارے لیے دعا کی، پھر تمہارے ہاتھ پر اپنا مبارک لعاب یعنی برکت والا تھوک لگایا۔ جب میں تمہیں لے کر وہاں سے اٹھی تو تمہارا ہاتھ بالکل ٹھیک ہو چکا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 3، کچھ بال سفید اور کچھ کالے۔ حضرت صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کے بیچ والے بال بالکل کالے یعنی بلیک تھے، لیکن باقی سر اور داڑھی کے بال سفید یعنی وائٹ تھے۔ پوچھا گیا، یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ کے کچھ بال سفید اور کچھ کالے ہیں؟ فرمایا، میں بچپن میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو میں نے سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا، آپ کون ہیں؟ میں نے اپنا نام بتایا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرے سر پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا اور مجھے برکت کی دعا دی۔ میرے سر پر جس جس جگہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ہاتھ لگا ہے وہ بال سفید یعنی وائٹ نہیں ہوئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 4، پیارے نبی کا پیارا پیارا ہاتھ۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں،
رحمت والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے جب بچے گزرتے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان میں سے کسی کے ایک گال یعنی چیک پر اور کسی کے دونوں گالوں پر اپنا شفقت بھرا ہاتھ پھیرتے تھے۔ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرے ایک گال پر اپنا پیارا پیارا ہاتھ پھیرا۔ وہ گال جس پر حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک پھیرا تھا، وہ دوسرے گال یعنی چیک سے زیادہ خوبصورت یعنی بیوٹیفل ہو گیا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 5، چھوٹی باڈی والا مدنی منا۔ حضرت عبد الرحمن بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئے تو ان کے نانا جان حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں ایک کپڑے میں لپیٹ کر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نے آج تک اتنے چھوٹے جسم والا بچہ نہیں دیکھا۔ مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بچے کو گھٹی دی، یعنی پہلی مرتبہ اس کے منہ میں کھانے وغیرہ کی کوئی چیز ڈالی، سر پر ہاتھ مبارک پھیرا اور دعائے برکت کی۔ دعائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ حضرت عبد الرحمن بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قوم یعنی نیشن میں ہوتے تو قد میں سب سے اونچے یعنی ٹال نظر آتے۔ گونگا یعنی ڈم بچہ بولنے لگ گیا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحابیہ حضرت ام جندب رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک عورت اپنے گونگے یعنی ڈم بیٹے کو لے کر حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے بیٹے کو کوئی تکلیف ہے جس کی وجہ سے یہ بولتا نہیں۔ یہ سن کر رحمت والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک پیالے میں تھوڑا سا پانی لاؤ۔ پانی لایا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کو دھویا اور منہ میں پانی لے کر کلی کی اور فرمایا، جاؤ اور یہ پانی اپنے بچے کو پلا دو اور کچھ پانی اس پر چھڑک دو اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے شفا مانگو۔ پھر اگلے سال جب میں دوبارہ اس عورت سے ملی اور اس کے بیٹے کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا، اب میرا بیٹا بالکل تندرست یعنی ہیلتھی اور بہت عقل مند یعنی وائز ہو گیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 6 معجزے سننے کے بعد اب آئیے اور واقعات سنتے ہیں۔ نمبر 7، میرا ہاتھ پیالے میں گھومتا تھا۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں بچپن میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پرورش میں تھا۔ کھاتے وقت میرا ہاتھ پیالے میں گھومتا تھا، یعنی ہر طرف سے کھانا کھاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے لڑکے، بسم اللہ پڑھو، سیدھے ہاتھ سے اپنے سامنے سے کھاؤ۔ اس کے بعد سے میں اسی طرح یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کہنے کے مطابق کھاتا ہوں۔ میٹھے میٹھے مدنی منوں اور مدنی منیوں، ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سیدھے ہاتھ سے اپنے سامنے سے کھائیے۔ ہاں، اگر تھال یعنی پلیٹر میں الگ الگ طرح کی چیزیں ہوں تو اب ادھر ادھر سے کھا سکتے ہیں۔ جب پانی پئیں تو بیٹھ کر اجالے میں دیکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سیدھے ہاتھ سے چوس چوس کر 3 سانس میں پئیں۔ بے شمار سنتیں اور آداب سیکھنے اور ان پر عمل کا جذبہ پانے کے لیے دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع میں آیا کریں اور مدنی چینل دیکھا کریں۔ کھانے کی سنتیں اور آداب جاننے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی کتاب فیضان سنت جلد اول کا باب آداب طعام پڑھیے۔ نمبر 8، سمجھدار مدنی منی۔
اللہ پاک کے ایک بہت ہی نیک بندے حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چھوٹی بیٹی کی ہتھیلی میں درد تھا۔ جب انہوں نے اس سے پوچھا بیٹی تمہاری ہتھیلی کا درد اب کیسا ہے؟ سمجھدار مدنی منی نے جواب دیا ابو جان خیریت ہے، اگر اللہ عز و جل نے مجھے تھوڑی سی تکلیف میں ڈالا بھی ہے تو اس سے کہیں زیادہ عافیت یعنی سلامتی بھی دی ہے۔ وہ اس طرح کہ صرف میری ہتھیلی میں درد تھا لیکن باقی بدن آنکھ، کان، ناک، ہونٹ اور پاؤں وغیرہ میں کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اتنے پیارے جواب یعنی رپلائی پر انہوں نے فرمایا بیٹی مجھے اپنی ہتھیلی دکھاؤ۔ جب اس نے ہتھیلی دکھائی تو انہوں نے محبت سے اس کی ہتھیلی چوم لی۔ میٹھے میٹھے مدنی منوں اور مدنی منیوں، اس سچی کہانی سے ہمیں یہ درس یعنی لیسن ملا کہ ہمیں جب بھی کوئی تکلیف پہنچے تو ہائے ہو کرنے کے بجائے صبر کرنا اور اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں بڑی تکلیف سے بچا کر رکھا۔ مثلا اگر کسی کے سر میں درد ہو تو وہ اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرے کہ اس کو بخار یعنی فیور نہیں ہوا۔ بغیر ضرورت کسی ایک کو بھی اپنی تکلیف بتانی بھی نہیں چاہیے تاکہ ہمیں صبر کا ثواب مل جائے۔ ہاں، دعا کروانے کے لیے کسی نیک بندے یا علاج کے لیے امی یا ابو یا ڈاکٹر وغیرہ کو بتایا تو حرج نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صبر و شکر کرنے والا بندہ بنائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 9، مدنی منع کو ڈبل ملا۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تحفے میں ایک برتن میں حلوہ پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہم سب کو تھوڑا تھوڑا حلوہ دیا۔ جب میری باری آئی اور مجھے ایک بار دینے کے بعد فرمایا کیا تمہیں اور دوں؟ میں نے عرض کی جی ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری کم عمری کی وجہ سے مجھے مزید یعنی اور زیادہ دیا۔ اس کے بعد جو لوگ باقی رہ گئے تھے ان کو ان کا حصہ دے دیا گیا۔ میٹھے میٹھے مدنی منوں اور مدنی منیوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بچوں پر بڑی شفقت فرماتے تھے، جبھی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو دوسروں سے زیادہ دیا، اس لیے کہ وہ بچے تھے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب کوئی چیز تقسیم کی جا رہی ہو تو آپ نے کسی سے ڈبل حصہ مانگنا نہیں ہے۔ ہاں، اگر چیز بانٹنے والا خود ہی آپ کو زیادہ دے دے تو لے لینے میں کوئی حرج نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 10، ذکر اللہ کی عادت۔ حضرت داؤد بن ابو ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بازار یعنی مارکیٹ آیا جایا کرتے تھے تو اپنے لیے اس طرح طے کر لیتے کہ فلاں جگہ تک اللہ کا ذکر کرتا رہوں گا۔ جب اس جگہ یعنی پلیس تک پہنچ جاتے تو پھر اپنے اوپر لازم کرتے کہ فلاں جگہ تک ذکر اللہ کروں گا، اور اس طرح ذکر کرتے کرتے آپ گھر پہنچ جاتے۔ میٹھے میٹھے مدنی منوں اور مدنی منیوں، زبان سے اللہ اللہ کہنا، تلاوت کرنا، نعت شریف پڑھنا اور دعا مانگنا وغیرہ سب ذکر اللہ ہے۔ اسی طرح دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں یعنی بلیسنگز کو یاد کرنا، نماز میں قیام یعنی کھڑے ہونا، رکوع اور سجدہ کرنا بھی ذکر اللہ میں شامل ہے۔ نمبر 11، نابینا مدنی منا دیکھنے لگا۔ حدیثوں کی مشہور کتاب بخاری شریف لکھنے والے بزرگ حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپن میں نابینا یعنی بلائنڈ ہو گئے تھے۔ طبیبوں یعنی ڈاکٹر سے علاج کروایا گیا لیکن ان کی آنکھوں کی روشنی واپس نہ آ سکی۔ آپ کی امی جان رحمۃ اللہ تعالی علیہ مستجاب الدعوات یعنی ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ ایک رات انہیں خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نظر آئے۔
انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیری دعا قبول فرمائی، تیرے بیٹے کی آنکھیں صحیح کر دی ہیں۔ صبح جب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نیند سے اٹھے تو ان کی آنکھیں صحیح ہو چکی تھیں اور دیکھنے لگے تھے۔ میٹھے میٹھے مدنی منوں اور مدنی منیوں، دیکھا آپ نے ماں کی دعا میں کیسی تاثیر ہوتی ہے۔ ہمیشہ اپنے ماں باپ کو راضی رکھیے، ان کا کہنا مانیے۔ امی جان یا ابو جان آئیں تو ادب سے کھڑے ہو جائیے، ان کے سامنے نگاہیں نیچی رکھیے، ان کے ہاتھ پاؤں چومیے۔ جو اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانتا اور ان کو ناراض کرتا ہے، اس کی سزا اسے دنیا میں بھی ملتی ہے۔ جیسا کہ نمبر 12، ٹانگ کٹ گئی۔ زمخشری یہ معتزلی فرقے کا ایک عالم گزرا ہے۔ زمخشری نام کے ایک آدمی کی ایک ٹانگ کٹی ہوئی تھی۔ لوگوں کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ یہ میری ماں کی بد دعا کا نتیجہ ہے۔ ہوا یوں کہ میں نے بچپن میں ایک چڑیا پکڑی اور اس کی ٹانگ میں دھاگا باندھ دیا۔ اتفاق سے وہ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر اڑتے اڑتے ایک دیوار کی دراڑ یعنی کریک میں گھس گئی، مگر دھاگا باہر ہی لٹک رہا تھا۔ میں نے دھاگا پکڑ کر بے دردی سے کھینچا تو چڑیا پھڑکتی ہوئی باہر نکل پڑی، مگر بیچاری کی ٹانگ دھاگے سے کٹ چکی تھی۔ میری ماں یہ دیکھ کر بہت ناراض ہوئی اور اس کے منہ سے میرے لیے یہ بد دعا نکل گئی، جس طرح تو نے اس بے زبان کی ٹانگ کاٹی ہے، اللہ تعالیٰ تیری ٹانگ کاٹے۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد تعلیم حاصل کرنے کے لیے میں نے بخارا شہر کا سفر کیا۔ راستے میں سواری سے گر پڑا، ٹانگ پر شدید چوٹ لگی۔ بخارا پہنچ کر کافی علاج کیا، مگر تکلیف نہ گئی اور ٹانگ کٹوانی پڑی، اور یوں ماں کی بد دعا پوری ہوئی۔ میٹھے میٹھے مدنی منوں اور مدنی منیوں، اس سچی کہانی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان تو انسان، ہمیں کسی جانور کو بھی تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے۔ بعض بچے مرغی کے چوزوں، بلی اور بکری کے بچوں وغیرہ کو مارتے، اٹھا کر زمین پر پھینکتے ہیں۔ انہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 13، پرندے کو تیر مار رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قریش کے چند نوجوانوں کے پاس سے گزرے جو ایک پرندے یعنی برڈ کو باندھ کر اس پر تیروں سے نشانہ بازی کر رہے تھے۔ جب انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے دیکھا تو ادھر ادھر ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ کس نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسا کرنے والے پر لعنت کرے۔ بے شک رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کسی ذی روح یعنی جاندار کو تیر اندازی کا نشانہ بنانے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ نمبر 14، گانا گانے والی بچی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چھوٹی لڑکی کے پاس سے گزرے جو گانا یعنی سانگ گا رہی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر شیطان کسی کو چھوڑتا تو اسے ضرور چھوڑ دیتا۔ مطلب یہ کہ اگر شیطان کسی کو چھوڑتا تو کم از کم اس چھوٹی بچی کو چھوڑ دیتا، مگر شیطان کسی کو بھی نہیں چھوڑتا، لہذا چھوٹوں کو بھی شیطان سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ میٹھے میٹھے مدنی منوں اور مدنی منیوں، گانے باجے سننا اور گانا شیطانی کام ہے۔ آپ ہرگز یہ شیطانی کام نہ کیجیے۔ اللہ کی رحمت سے تلاوت قرآن سنیے، نعت شریف اور سنتوں بھرے بیانات سنیے، انشاءاللہ آپ کو بہت سارا ثواب ملے گا۔ نمبر 15، گدھے پر سوار مدنی منا۔ پہلے کے زمانے میں اسکوٹریں اور کاریں نہیں ہوتی تھیں، اس لیے ایک شخص گدھے یعنی ڈونکی پر سوار ہو کر اپنے بیمار دوست کی عیادت کے لیے اس کے گھر گیا اور اپنا گدھا ڈونکی دروازے پر کسی حفاظتی انتظام کے بغیر چھوڑ دیا۔ جب واپس نکلا تو دیکھا گدھے کے اوپر ایک بچہ بیٹھا اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ اس شخص نے ناراض ہوتے ہوئے پوچھا تم میری اجازت کے بغیر اس پر کیسے سوار ہوئے؟ بچے نے کہا مجھے ڈر تھا کہ یہ کہیں بھاگ نہ جائے اس لیے اس پر سوار ہو گیا۔ وہ بولا میرے نزدیک اس کا بھاگ جانا یہاں کھڑے رہنے سے بہتر ہے۔ یہ سن کر بچے نے جواب دیا اگر ایسی بات ہے تو یہ گدھا مجھے تحفے یعنی گفٹ میں دے دیجئے اور سمجھ لیجئے کہ گدھا بھاگ گیا ہے، میں آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گا۔
وہ شخص کہتا ہے کہ میں اس بچے کی یہ بات سن کر لاجواب ہو گیا۔ میٹھے میٹھے مدنی منوں اور مدنی منیوں، اپنی چیزیں، کھلونے، جوتے وغیرہ ادھر ادھر رکھ دینے کے بجائے انہیں رکھنے کی جو جگہ مقرر یعنی فکس ہے وہیں رکھنے کی عادت بنائیے، ورنہ گم ہونے کا خطرہ یعنی رسک ہے۔ یہاں تک کہ تمام یعنی 15 کہانیاں سچی کہانیاں تھیں، اب 2 سبق آموز فرضی یعنی من گھڑت بناوٹی کہانیاں پیش کی جاتی ہیں، سنیے۔ نمبر 16، غصے والے بچے کا انوکھا علاج۔ ایک بچہ غصے کا بہت تیز تھا، بات بات پر غصے میں آ کر دوسروں کو برا بھلا کہتا اور جھگڑا کیا کرتا۔ اس کے والدین نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح وہ اپنے غصے پر قابو پانا سیکھ جائے، مگر ناکام رہے۔ ایک دن اس کے ابو جان کو ایک ترکیب سوجھی، انہوں نے بچے کو بہت سارے کیل یعنی نیلز دیے اور گھر کے پچھلے حصے کی دیوار یعنی وال کی طرف لے گئے اور کہا، بیٹا تم جب بھی کسی پر غصہ اتارو یا جھگڑو تو اس دیوار میں ایک کیل ٹھونک دینا۔ پہلے دن اس نے 37 بار غصہ اور جھگڑا کیا، اس لیے پہلے دن 37 کیلیں ٹھونکیں۔ کچھ ہی دن میں وہ تھک گیا اور سمجھ گیا کہ غصے پر قابو پانا آسان ہے مگر دیوار میں کیل ٹھوکنا بہت مشکل کام ہے۔ اس نے ابو جان کو اپنی پریشانی یعنی پرابلم بتائی تو انہوں نے کہا، اب جب تمہیں غصہ آئے اور تم اس پر قابو پا لو تو دیوار سے ایک کیل نکال لیا کرو۔ بیٹے نے ایسا ہی کیا اور بہت جلد دیوار میں لگی ہوئی کیلیں جن کی تعداد 100 ہو چکی تھی نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب ابو جان نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور دیوار کے پاس لے جا کر کہنے لگے، بیٹا تم نے اپنے غصے پر قابو پایا، بہت اچھا کیا، مگر اس دیوار کو دیکھو، یہ پہلے جیسی نہیں رہی، اس میں سوراخ کتنے برے لگ رہے ہیں۔ جب تم غصے میں چیختے چلاتے اور الٹی سیدھی باتیں کرتے ہو تو اس سے دوسروں کے دل میں گویا چاقو یعنی نائف گھونپتے ہو، پھر تم معذرت یعنی سوری بھی کر لو، جب بھی اس سے دوسروں کے دل کا زخم جلد ٹھیک نہیں ہوتا، کیونکہ زبان کا زخم چاقو کے زخم سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ یہ سن کر بچے نے دوسروں کا دل دکھانے سے توبہ کر لی اور معافی بھی مانگ لی۔ غصے کی عادت نکالنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کا رسالہ غصے کا علاج پڑھیے۔ نمبر 17، بری صحبت کا اثر۔ نیک گھرانے کا ایک مدنی منا برے دوستوں کی صحبت یعنی کمپنی میں اٹھنے بیٹھنے لگا۔ اس کے ابو جان کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے اسے سمجھایا کہ بروں کی صحبت تمہیں بھی کہیں برا نہ بنا دے۔ اس نے یہ کہہ کر ٹال دیا، اوائڈ کر دیا کہ ابو جان آپ فکر نہ کیجیے، میں ان جیسا نہیں بنوں گا۔ والد محترم نے اپنے بیٹے کو عملی طور پر سمجھانے کا ارادہ کر لیا اور ایک دن گھر میں بہت سارے آلو بخارے یعنی پرونس لے آئے۔ اس میں کچھ آلو بخارے گھر والوں نے کھا لیے۔ جب باقی آلو بخارے رکھنے لگے تو بیٹے نے کہا، ابو جان ان میں ایک گلا سڑا یعنی روٹن آلو بخارا بھی ہے، اسے نکال دیجیے۔ والد صاحب بولے، ابھی رہنے دو، کل دیکھیں گے۔ دوسرے دن جب باپ بیٹے نے آلو بخارے دیکھے تو گلے سڑے آلو بخارے کے قریب والے آلو بخارے بھی خراب ہو چکے تھے۔ اب والد صاحب نے بیٹے کو سمجھایا، دیکھا بیٹا صحبت کا کتنا اثر ہوتا ہے۔ ایک سڑے ہوئے آلو بخارے کی صحبت سے دوسرے اچھے والے آلو بخارے بھی خراب ہو گئے۔ مدنی منع کی سمجھ میں آ گیا اور اس نے برے دوستوں کی صحبت میں بیٹھنے سے توبہ کر لی۔ میٹھے میٹھے مدنی منوں اور مدنی منیوں، آپ بھی برے دوستوں سے بچ کر رہیے اور ایسوں کے ساتھ ہرگز نہ اٹھے بیٹھے جو نمازیں چھوڑنے والے، فلمیں دیکھنے والے، گانے سننے والے، بڑوں کی بے ادبی کرنے والے، دوسروں کو ستانے والے اور گالیاں بکنے والے ہوں، بلکہ نمازوں کے پابند، سنتوں پر عمل کرنے والوں، بڑوں کا ادب کرنے والوں اور نیکی کی باتیں کرنے والوں کے پاس بیٹھیے۔ نیکوں کی صحبت آپ کو مزید یعنی اور زیادہ نیک بنا دے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دودھ کے مدنی پھول۔ دودھ قرآن کریم کی روشنی میں پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 66 میں ہے، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً
نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا صائغا للشاربين۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں نگاہ حاصل ہونے کی جگہ ہے، ہم تمہیں پلاتے ہیں اس چیز میں سے جو ان کے پیٹ میں ہے، گوبر اور خون کے بیچ میں سے، خالص دودھ گلے سے سہل اترتا پینے والوں کے لیے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں غور و فکر کی باتیں ہیں، وہ یہ کہ ہم تمہیں ان کے پیٹوں سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ نکال کر پلاتے ہیں جو پینے والے کے گلے سے آسانی سے اترنے والا ہے۔ دودھ کے بارے میں دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، گائے کا دودھ استعمال کرو یعنی پیا کرو، کیونکہ یہ ہر درخت سے غذا حاصل کرتی ہے اور اس میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ نمبر 2، جب کوئی شخص دودھ پیے تو کہے یعنی یہ دعا پڑھے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ ترجمہ، اے اللہ عز و جل ہمارے لیے اس میں برکت عطا فرما اور ہمیں مزید عطا فرما، کیونکہ دودھ کے سوا ایسی کوئی چیز نہیں جو کھانے اور پانی دونوں کی جگہ کفایت کرے۔ یعنی صرف دودھ میں وہ نعمت ہے جو بھوک و پیاس دونوں کو رفع یعنی دور کرتا ہے، لہذا یہ غذا بھی ہے اور پانی بھی۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دودھ بہت پسند تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پینے کی چیزوں میں دودھ بہت پسند تھا، چنانچہ بخاری شریف میں ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہدیے یعنی گفٹ میں دودھ بھیجا گیا، جسے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب صفہ علیہ رضوان کو بھی پلایا اور خود بھی نوش جان فرمایا یعنی پیا۔ ماں کے دودھ کے 4 مدنی پھول۔ نمبر 1، انسانی دودھ جراثیم سے پاک اور بچے کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اس میں بچپن میں پیش آنے والی اکثر بیماریوں سے بچانے کی صلاحیت ہے۔ نمبر 2، ماں کا دودھ پینے والے بچے کو الرجی کا امکان کم ہوتا اور دست بھی کم ہی لگتے ہیں، اگر لگتے بھی ہیں تو زیادہ خطرناک ثابت نہیں ہوتے، جبکہ جو مدنی منع اور مدنی منیاں ماں کا دودھ نہیں پیتے انہیں ماں کا دودھ پینے والوں کے مقابلے میں الرجی کا امکان 7 گنا اور دستوں یعنی ڈائریا کا امکان 15 گنا ہوتا ہے۔ نمبر 3، ماں کا دودھ پینے والے بچوں کے دانتوں کے سڑنے، کالے پڑنے، سینے کے انفیکشن، دمے، معدے کی خرابیوں، نیز گلے، ناک اور کان کی بہت سی بیماریوں سے عموماً حفاظت رہتی ہے۔ نمبر 4، اگر کسی سبب سے ماں دودھ نہ پلا سکے تو ڈبوں کے دودھ کے بجائے کسی بھی پرہیزگار خاتون سے دودھ پلایا جائے، اس سے بھی انشاءاللہ عز و جل فوائد حاصل ہوں گے۔ بچے کو دودھ پلانے کی مدت، بچے کو ہجری سن کے حساب سے 2 برس کی عمر تک عورت کا دودھ پلایا جائے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں، دودھ پینے والا لڑکا ہو یا لڑکی۔ اور یہ جو بعض عوام میں مشہور ہے کہ لڑکی کو 2 برس تک اور لڑکے کو 2.5 برس تک پلا سکتے ہیں، یہ صحیح نہیں۔ یہ حکم دودھ پلانے کا ہے، جبکہ نکاح حرام ہونے کے لیے ہجری سن کے حساب سے 2.5 برس کا زمانہ ہے، یعنی 2 برس کی عمر کے بعد اگرچہ دودھ پلانا حرام ہے، مگر 2.5 برس کی عمر کے اندر اگر دودھ پلا دے گی حرمت نکاح یعنی نکاح حرام ہونا ثابت ہو جائے گی، کیونکہ دودھ کا رشتہ قائم ہو جائے گا، اور اس کے بعد اگر پیا تو حرمت نکاح نہیں، اگرچہ پلانا جائز نہیں۔ دودھ کے 47 مدنی پھول۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت دودھ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں غذائیت یعنی نیوٹریشن کے ساتھ ساتھ بہت سی بیماریوں کا علاج بھی رکھا ہے۔ نمبر 2، ایک طبی تحقیق کے مطابق دودھ پینے والوں کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں۔ نمبر 3،
دودھ کیلشیم سے بھرپور ہوتا ہے، یہ ہڈیوں کی بیماری، آنتوں کے کینسر اور ہیپاٹائٹس کو روکنے میں مدد کرتا ہے۔ نمبر 4، کم عمری میں چہرے وغیرہ پر جھریاں پڑ گئی ہوں تو روزانہ رات نیم گرم لکوام دودھ پئیں۔ نمبر 5، چہرے پر ہونے والے مسوں، داغ دھبوں اور کیل مہاسوں یعنی جوانی کی پھنسیوں کا علاج یہ ہے کہ سونے سے پہلے اپنے چہرے یا متاثرہ حصے پر قابل برداشت گرم دودھ سے مالش یعنی مساج کیجیے اور اسی دودھ سے چہرہ دھوئیے، پھر آدھے گھنٹے بعد پانی سے چہرہ دھو لیجیے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہو جائے گا۔ نمبر 6، تازہ دودھ کا جھاگ یعنی فروت ملنے سے بھی چہرے کے داغ دھبے وغیرہ دور ہوتے ہیں۔ نمبر 7، ابلے ہوئے تازہ دودھ کو ٹھنڈا کرنے کے بعد حاصل ہونے والی ملائی کی تہ چہرے پر چڑھانے سے بھی اس کے داغ دھبے دور ہوتے ہیں۔ نمبر 8، ملائی میں تھوڑی سی پسی ہوئی زعفران شامل کر کے ہونٹوں پر ملیے، انشاءاللہ عز و جل ہونٹوں کا رنگ گہرا ہوگا۔ نمبر 9، دودھ میں پانی ملا کر خشک خارش والی جگہ پر لگائیے، تھوڑی دیر کے بعد دھو ڈالیے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہو جائے گا۔ نمبر 10، گائے یا بھینس سے نکلا ہوا تازہ دودھ گرم کیے بغیر فوراً اس میں مصری یا شہد اور وہ پانی جس میں کشمش کو چند گھنٹوں کے لیے بھگویا گیا ہو شامل کر کے 40 دن تک پینے سے نظر تیز ہوتی اور حافظہ مضبوط ہوتا ہے، نیز یہ ٹی بی، ہسٹیریا، دل کی بے ترتیب دھڑکنوں اور جسمانی کمزوری نیز کمزور بچوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ نمبر 11، ایک پاؤ گلقند میں 50 گرام ایرانی بادام کوٹ کر شامل کر کے رکھ لیجئے اور روزانہ صبح دودھ کے ساتھ 2 چمچ استعمال کیجئے، انشاءاللہ عز و جل حافظہ مضبوط ہوگا۔ نمبر 12، دودھ کے ساتھ 5 دانے منقع، ایک قسم کی بڑی کشمش، 6 گرام مصری اور 6 گرام یعنی 6 گرام گڑ ملا کر کھانے سے دانت صاف ہوتے، نیا خون بنتا اور وزن تیزی سے بڑھتا ہے اور قبض میں بھی مفید ہے، نیز جسے کمزوری سے چکر آتے ہوں اس کے لیے بھی یہ ایک بہترین علاج ہے۔ نمبر 13، ایک آم رات سوتے وقت اور ایک آم صبح نہار منہ یعنی خالی پیٹ چوس کر دودھ پینے سے سستی دور ہوتی اور بدن میں چستی یعنی پھرتی آتی، نیز اعصابی کمزوری میں بھی فائدہ مند ہے۔ نمبر 14، دودھ کے ساتھ اراروٹ پکا کر پینے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پیشاب میں رکاوٹ کے مرض سے صحت اور بدن کو توانائی ملتی ہے۔ نمبر 15، اگر پیشاب میں جلن ہو تو سونف اور پسی ہوئی مصری ملا کر پکائے گئے نیم گرم دودھ کے ساتھ مناسب مقدار میں چھوٹی الائچی کے دانے کھانے سے انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ نمبر 16، پیشاب میں جلن ہو تو تازہ دودھ میں پانی ملا کر پئیں، انشاءاللہ عز و جل جلن دور ہوگی۔ گرم تاثیر والی غذائیں مت کھائیے۔ نمبر 17، اگر پیشاب میں خون آتا ہو تو اندازاً 10 یعنی 10 گرام نیا گڑ اور مصری دودھ میں ملا کر پینے سے اللہ تعالیٰ کے کرم سے شفا ملے گی اور مثانے کی گرمی، سوزش اور انفیکشن میں بھی مفید ہے۔ نمبر 18، مثانے کی بیماری میں شفا کے طلبگار دودھ میں گڑ ملا کر پئیں۔ نمبر 19، آنکھوں میں جلن، درد یا کوئی زخم ہو تو دودھ میں ڈبوئے ہوئے روئی کے گالے یعنی پھوہے آنکھوں پر رکھیے۔ نمبر 20، اگر آنکھیں روشنی سے متاثر ہو جاتی ہیں تو آنکھوں میں خالص دودھ کا ایک قطرہ ڈالیے۔ نمبر 21، آنکھ میں کچرا وغیرہ پڑ جانے کی صورت میں متاثرہ آنکھ میں دودھ کے 3 قطرے ڈالیے، انشاءاللہ عز و جل کچرا آنکھ سے باہر آ جائے گا۔ نمبر 22،
بواسیر ہو تو تازہ دودھ سے پاؤں کے تلووں کی مالش یعنی مساج کیجیے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ نمبر 23، 1 کپ دودھ کے ساتھ آدھی چمچ دار چینی کا پاؤڈر صبح و شام استعمال کرنا بواسیر کے لیے فائدہ مند ہے۔ نمبر 24، دست ڈائریا ہو تو بچوں کو گرم دودھ میں چٹکی بھر دار چینی کا پاؤڈر ملا کر دیجیے اور بڑوں کے لیے دار چینی کی مقدار دگنی کر دیجیے۔ نمبر 25، دودھ معدے کی تیزابیت یعنی ایسیڈیٹی ختم کرتا ہے۔ 26، سینے میں جلن ہوتی ہو تو دن میں 3 مرتبہ ٹھنڈا دودھ پئیں۔ نمبر 27، نہار منہ یعنی خالی پیٹ ناشتے سے قبل ٹماٹر کھا کر اوپر سے دودھ پینے سے خون صاف ہوتا اور تازہ خون بنتا ہے۔ نمبر 28، فائدہ مند دودھ وہی ہے جو تازہ اور صاف ستھرا ہو اور اچھی خوراک کھانے والے صحت مند جانوروں سے حاصل کیا گیا ہو۔ نمبر 29، دودھ میں چینی ملانے سے اس کا کیلشیم تباہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 30، چینی سے میٹھا کیا ہوا دودھ پینے سے بلغم بنتا، پیٹ میں گڑبڑ ہوتی اور گیس پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 31، 500 ملی لیٹر دودھ میں 250 گرام گاجر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ابال کر اتنا ٹھنڈا کر لیجئے کہ پینے کے قابل ہو جائے، اب پی لیجئے۔ گاجر کے ٹکڑے بھی ساتھ ہی کھا لیجئے۔ اس طرح کا دودھ جلد ہضم ہو جاتا، پیٹ کو صاف کرتا، بدن میں خوب آئرن پیدا کرتا، نیز جسمانی کمزوری اور معدے کی تیزابیت میں بھی فائدہ مند ہے۔ نمبر 32، بادام باریک کاٹ کر دودھ میں شامل کر کے کمزور بچوں کو پلانا مفید ہے۔ نمبر 33، گرم دودھ پینے سے ہچکی یعنی ہکپ دور ہوتی ہے۔ نمبر 34، آیورویدک ہندی طریقہ علاج کے مطابق شہد، گلوکوز، گنے یا پھلوں کا رس یا بغیر بیج کی کشمش یا مصری یا بھوری شکر یعنی براؤن شوگر سے میٹھا کیا ہوا دودھ کھانسی کے لیے مفید ہے۔ نمبر 35، دودھ دوہنے کے بعد فوراً پی لینا زیادہ فائدہ مند ہے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو نیم گرم یعنی لک وارم دودھ پیا جائے۔ زیادہ دیر تک ابالنے سے دودھ کی غذائیت یعنی نیوٹریشن ضائع ہو جاتی ہے۔ نمبر 36، جن لوگوں کو دودھ ہضم نہیں ہوتا، گیس کرتا اور پیٹ پھلاتا ہے، وہ شہد ملا کر استعمال کریں۔ شہد ملا ہوا دودھ جلد ہضم ہوتا ہے اور اس سے پیٹ میں گیس نہیں بنتی۔ نمبر 37، دودھ میں ادرک کے چند ٹکڑے یا ادرک پاؤڈر اور تھوڑی کشمش ملا کر ابال کر پینے سے انشاءاللہ عز و جل گیس نہیں ہوگی۔ نمبر 38، دمے یعنی ایستھما کے مریض اور بلغمی مزاج پیپل ہیونگ فیلگم والوں کو چاہیے کہ وہ دودھ میں الائچی یا چھوارے یعنی ڈرائی ڈیٹس یا شہد ملا کر پئیں۔ نمبر 39، بھینس بفیلو کا دودھ بھاری ہوتا ہے۔ عموماً بھینس کے دودھ کا مکھن اور گھی بنایا جاتا ہے۔ یہ بلغم بناتا، کولیسٹرول بڑھاتا اور موٹاپا لاتا ہے۔ ہاں، جو ہضم کر سکے اس کے لیے بھینس کا دودھ سب سے زیادہ طاقتور مانا جاتا ہے۔ نمبر 40، گائے کاؤ کا دودھ بھینس کے دودھ سے ہلکا یعنی لائٹ ہے، یہ جلد ہضم ہو جاتا ہے۔ نمبر 41، گائے کا دودھ سرطان یعنی کینسر سے بھی بچاتا ہے۔ نمبر 42، بکری کا دودھ سب سے بہتر مانا جاتا ہے، اس سے جسم کو طاقت ملتی، ہاضمہ درست ہوتا اور بھوک بڑھتی ہے۔ نمبر 43، بھیڑ یعنی شیپ کا دودھ مزاجن گرم ہوتا ہے، یہ قبض کرتا اور گیس بناتا ہے۔ اس کا ذائقہ یعنی ٹیسٹ نمکین سا ہوتا ہے، بال لمبے کرتا ہے، موٹاپے میں کمی لاتا ہے مگر آنکھوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ بعض اوقات منہ میں اس سے دانے نکل آتے ہیں
بچوں کو یہ دودھ نہیں دینا چاہیے۔ خالص دودھ کی پہچان کے 4 مدنی پھول۔ نمبر 44، یہ ممکن ہے کہ دودھ خالص تو ہو مگر گاڑھا یعنی تھک نہ ہو۔ 45، ڈراپر وغیرہ کے ذریعے دودھ کا ایک قطرہ ماربل وغیرہ کے ستون یا ایسی ہی ہموار یعنی پلین دیوار سے نیچے کی طرف ٹپکائیے۔ اگر دودھ خالص ہوا تو قطرہ فوری طور پر نہیں بہے گا۔ نمبر 46، خالص دودھ کی بالائی یعنی ملائی موٹی ہوتی ہے۔ نمبر 47، انگلی دودھ میں ڈبو کر نکالیے۔ اگر انگلی پر دودھ لگا رہے تو یہ خالص ہے، ورنہ پانی ملا ہوا ہے۔ دودھ پہچاننے کے ماہر زیادہ تر دودھ کو ہاتھ میں لے کر اس کا گاڑھا پن اور چکناہٹ دیکھ کر اس کے خالص ہونے یا نہ ہونے کا بتا دیتے ہیں۔ دودھ کی منڈیوں میں عام طور پر یہی طریقہ رائج ہے۔ بچے کی پیدائش پر مبارکباد دینے کا طریقہ۔ فرمان حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بچے کی پیدائش پر یوں مبارکباد دیا کرو: جعل اللہ مبارکن علیک وعلی امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یعنی اللہ عز و جل اسے تمہارے لیے اور امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے مبارک یعنی باعث برکت بنائے۔ مدنی پھول، بیٹی ہو تو جعلہ کی جگہ جعلہا اور مبارکن کی جگہ مبارکتن کہے۔ یاد رہے کہ بی عین ہی یعنی سیم یہی الفاظ کہنا کوئی ضروری نہیں، بلکہ محض ایک ولی اللہ سے منقول اچھے طریقے کا بیان ہے۔ اس سے ملتے جلتے دیگر الفاظ بھی کہے جا سکتے ہیں۔ جس کو مبارکباد دی جائے وہ یہ کلمات کہے: آمین و جزاک اللہ خیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔